کمپنی کی طرف سے فری انشورنس کا حکم۔ محمد عمر ساجد کراچی سے پوچھتے ہیں، میں کمپنی میں جاب کرتا ہوں، وہاں مجھے میڈیکل انشورنس دی جاتی ہے، اس انشورنس کے لیے مجھ سے کوئی فیس یا پیسے نہیں لیے جاتے بلکہ وہ کمپنی کی طرف سے ایک فیسلٹی ہوتی ہے، کیا اس کا استعمال میرے لیے جائز ہے؟ انشورنس کی ایک قسم یہ ہوتی ہے، یعنی ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کمپنی نہ تو آپ کی تنخواہ سے پیسے کاٹ رہی ہے، نہ آپ کی طرف سے وکیل بن کے وہ انشورنس کمپنی سے آپ کے اور انشورنس کمپنی کے درمیان کوئی ایگریمنٹ کروا رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ کمپنی نے آپ کو ایک سہولت دی ہوئی ہے کہ آپ جب بیمار ہوں تو فلاں جگہ سے اپنا علاج کروا لیں، ٹھیک ہے نا، اور بل جو ہے وہ بل ہم پے کر دیں گے۔ تو یہاں جو معاملہ ہے نا، بعض علماء اس طریقے کو امپلائی کے لیے جائز کہتے ہیں۔ آپ کی کمپنی کے لیے انشورنس کمپنی سے ایگریمنٹ تو بہرحال حرام ہے، ناجائز ہے، آپ کی کمپنی کو تو گناہ ہوگا، یعنی اس کے جو شرکاء اور ڈائریکٹر حضرات ہیں ان کو تو گناہ ہوگا، جو شرکاء ہیں یا جو بھی کمپنی چلانے والے لوگ ہیں، لیکن آپ کو اس لیے گناہ نہیں ہوگا کہ آپ کا انشورنس کمپنی سے براہ راست کوئی لنک نہیں ہے، بلکہ آپ کو آپ کی کمپنی نے علاج کی ایک سہولت دی ہے۔ اب یہ کمپنی کی ہیڈیک ہے کہ وہ آپ کا علاج کروا کے پیمنٹ کس طرح سے کرتی ہے، تو وہ غلط طریقے سے کر رہی ہے تو اس کا گناہ کمپنی کو ہوگا، آپ چونکہ کسی بھی درجے میں اس میں انوالو نہیں ہے۔ تو بعض علماء کی رائے میں اگر اس طرح سے امپلائی کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہو تو وہ امپلائی کے لیے پھر انشورنس کمپنی کے تھرو علاج کرانا درست ہوگا، بعض علماء لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ کمپنی جو ہے آپ کا وکیل بن کے یہ سارے کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن بہرحال گنجائش کا پہلو اس میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ ناجائز ہیں، کمپنی آپ کے تنخواہ سے پیسے کاٹ رہی ہے تو یہ صاف علامت ہے کہ کمپنی آپ کا وکیل بن کے یہ ایگریمنٹ کر رہی ہے، اور حرام ایگریمنٹ جیسے خود جائز نہیں، اپنے وکیل کے تھرو بھی جائز نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے انشورنس کمپنی سے علاج کرانا جائز نہیں ہوگا۔ اور جائز نہیں ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ جتنے پیسے آپ کی تنخواہ میں سے کٹے ہیں اس سے زیادہ کا علاج جائز نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ جبری انشورنس ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جبراً انشورنس کروائی جاتی ہے، جیسے آپ کی کمپنی نے لازمی اس کے ایگریمنٹ کا حصہ ہے کہ آپ نے انشورنس کروانی ہے، جس کمپنی میں آپ جاب کر رہے ہیں ان کی طرف سے یہ لازمی ہے، یا آپ کسی کنٹری میں جاتے ہیں وہاں لازمی ہے کہ آپ کو انشورڈ ہونا ہے، تو جہاں انشورنس کروانا لازمی حصہ ہو وہاں پھر انشورنس آپ کروائیں، لیکن علاج میں یہ کریں کہ آپ نے ایک حساب رکھنا ہے کہ میری تنخواہ میں سے کتنے پیسے کٹ کے انشورنس کمپنی کے پاس جا رہے ہیں، یہ آپ کے پاس حساب ہونا ضروری ہے۔ پھر جب اللہ نہ کرے آپ بیمار ہو گئے یا کوئی مسئلہ ہو گیا تو جتنے پیسے آپ کے انشورنس کمپنی کے پاس جمع ہو چکے ہیں اتنے پیسوں کا آپ علاج کرا سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کا حق ہے، وہ پیسے آپ لے سکتے ہیں، پیسے تو کمپنی ریٹرن نہیں کرتی، تو اتنے پیسوں کا آپ علاج بھی کرا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا بل بنا زیادہ، آپ کے انشورنس کمپنی میں 1 لاکھ روپے فار ایگزامپل جمع ہو چکے ہیں، آپ کے جو علاج پہ خرچہ آیا، جو رسیدیں بنی ہیں وہ 1.5 لاکھ ہیں، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے علاج 1.5 لاکھ کا کر لیا اور جمع میرے 1 لاکھ ہوئے ہیں، تو کوئی بات نہیں، تنخواہ سے تو آپ کے ہر مہینے پیسے کٹ رہے ہیں، تو جب وہ اگلے 50,000 آپ کی تنخواہ سے کٹ کے انشورنس کمپنی کے بیلنس میں چلے جائیں گے تو وہ پھر بھی آپ کے لیے جائز ہو جائے گا۔ یعنی آپ نے یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ آپ صرف اتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشورنس کمپنی سے جتنی قسطیں آپ جمع ابھی کرا چکے ہیں یا فیوچر میں کروائیں گے، اس سے زیادہ کا آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ ہے خلاصہ میری بحث کا۔ اب آپ نے اس کو ایڈجسٹ خود ہی اخپل طریقے سے کرنا ہے، جسے پشتو میں کہتے ہیں نا، اخپل طریقے سے ایڈجسٹ کرنا ہے۔ حلال اتنا علاج ہے جتنے پیسے آپ انشورنس کمپنی کو آپ نے دیے ہیں یا فیوچر میں دیں گے، اس سے جو اضافی آپ علاج کریں گے تو وہ پیسے آپ کے لیے جائز نہیں ہوں گے، اس کا صدقہ آپ پر لازم ہوگا۔